اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اجمیر شریف کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اجمیر جو اپنے وقت کا سب سے بڑا مندر تھا وہ ایک درویش کی درگاہ کیسے بن گیا۔ اجمیر جو کہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے ہی مختص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو یہ خیال کرتے تھے کہ جو ہندو بھی اس تالاب کے پانی کو چھو لے گا اس کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ صرف ایک ہی رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدن مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرنے والا ہے اور کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے، وہ کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت مند ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک دن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت قریب تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہے، تو یہ لوگ کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو کہ چرنے کے لیے گئے تھے چرواہوں کے ساتھ واپس آ گئے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ لوگ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا کہ یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگا لو۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ یہ جو اونٹ ایک اشارے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے۔ آخر کار انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی کامل جادوگر ہے، کسی کا خیال تھا کہ یہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ بات راجا تک جا پہنچی کہ مسافر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک سے ہی مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان نہ بددعا دیتے ہیں اور نہ کوئی جادو کرتے ہیں۔ جاؤ، جس کے حکم سے یہ اونٹ بیٹھے تھے اس کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب جو جا کر چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو پہلی ہی بار میں اونٹ کھڑے ہو گئے۔ اب لوگوں کی دلچسپی اس مسافر میں بڑھنے لگی، ساتھ ہی 5 وقت کی اذانیں ہونے لگیں اور نماز ادا کی جانے لگی۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کو شکایت کی گئی کہ یہ جو فقیر آئے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور ہمارے اس انا ساگر تالاب کو اپنے ہاتھوں سے وضو کر کے دھو کر گندا کرتے ہیں، ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں، یہ تو پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھجوایا، تم لوگ گوشت کھاتے ہو اور ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو
اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں اور دنیا بھی تو آتی ہے، ہمارے پانی لے لینے سے کون سا پانی میں کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے لوگ ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کر دیں گے، جاؤ ایک مشکیزہ پانی کا بھر کے لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت پانی موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ ہندو اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جوں ہی مشکیزہ پانی سے بھر کر باہر آیا تو انا ساگر تالاب کا سارا پانی خشک ہو گیا، گویا انا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، گلیوں محلوں میں چیخ و پکار آہو بکا شروع ہو گئی۔ وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہ گار ہیں، ہم یہاں انا ساگر میں آ کر غسل کر کے اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا لیتے تھے، اب ہم اپنے گناہوں کو کیسے دھوئیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ کو اس نئی صورتحال کا بتایا گیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی ان کی پریشانی اور بڑھ گئی، کیونکہ اس علاقے کی جتنی بھی رونق تھی وہ انا ساگر کے دم سے تھی۔ اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھچکا لگنے لگا اور یہ تشویشناک بات تھی۔ آخر یہ طے پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے، اگر اس کے مطالبات معقول ہوں تو ہم تسلیم کر لیں گے، یا پھر مرد اور عورتیں بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں گے کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو۔ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے؟ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب الدین، مشکیزہ واپس تالاب میں ڈالاؤ۔ جوں ہی مشکیزہ تالاب میں الٹایا گیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ ہندو مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں پر غم و غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن اور یہاں ٹھہرا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ کچھ کیا جائے۔ پھر راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ کر جلد از جلد شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا بہت بڑا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطانی اور جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ جلد ہی کوئی اچھی خبر ملے گی۔ رام دیو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھی اور مسکرا کر فرمایا، ارے رام دیو، تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ بابا کا یہ کہنا تھا اور ان کے لہجے میں ایسا نہ جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں میں آ گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا جس دھرم کے تم ہو مجھے اس دھرم میں شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے آئے تھے حیران ہو گئے اور رام دیو جو بابا کو شکست دینے آیا تھا خود ہی مسلمان ہو گیا۔ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ صدیاں بیت گئیں مگر
سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آج بھی اجمیر شریف راجستھان انڈیا میں موجود ہے، جہاں بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب کے عقیدت مندوں کا جم غفیر حاضری دینے پہنچتا ہے۔ معزز سامعین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے کہ اس واقعے کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اس جیسے آنے والی اور بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔